تو کوئی اور آنا نہیں. لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ محمد کے قائم مقام ہے. یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے. عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا. بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے. اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے. یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے. دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو. اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا. یہ کیا کام ہے؟ گس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے. بس یہی ہے. Were you created for that? ابراہیم بن ادم کا آپ نے سنا ہوگا نام. بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی. یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت. اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہی سے کایا پلٹ ہوئی. تو سوچنے کی بات ہے. اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا. تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے. اور حمل میں خاص ایک بات ہے. حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں. اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے. اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے. اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے. بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، واہنن علی واہنن تو ہے، چل سکتی ہے. اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے. تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ. لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو. یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسط. ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر. معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار. بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ. ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں. يحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا. مکالمات فلاں بھی لکھ دیجئے آپ، باندھ کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانی کا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بے صاحب بہت بری ہے. لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ محمد کے قائم مقام ہے. یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے. عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا.
بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہی ہے۔ Were you created for that؟ ابراہیم بن ادھم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں کئی آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی۔ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہی سے کایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے، اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وہن علی وہن تو ہے، چل سکتی ہے، اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ۔ لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسط، ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر۔ معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں، يحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، باندھ کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانی کا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹ